अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। इस साल का आखिरी वीलॉग और इंशाल्लाह अगले साल फिर आप लोगों से मुलाकात होगी, लेकिन इसके बाद एक प्रोग्राम रात को लाइव होगा। वीलॉग आखिरी है लेकिन रात को प्रोग्राम अभी होगा। सबसे पहले तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें। अल्लाह पाक आप लोगों को लंबी सेहत वाली जिंदगियां दे। 2025 आपकी जिंदगी का बेहतरीन साल हो, 26 उससे भी बेहतरीन, 27 उससे भी बेहतरीन। हर गुजरता साल आपकी जिंदगी में मौजें बहारें खुदा की रहमतें लेके आए। आपके वालिदैन का साया आप पर कायम रहे और आप लोग खुश खर्म रहें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क्यामत रहे, हमारी दुआ है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जितना प्यार आपने 2024 में दिया, 23 में दिया, 22 में दिया, 21 में दिया और 20 में ये शुरू हुआ था सिलसिला आपसे बात करने वाला, और आप मेरे ख्याल में इस बात को भी 5 साल होने वाले हैं। तो इसी तरह मोहब्बत करते रहें। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और हर गुजरते दिन के साथ आपकी और हमारी मोहब्बतें हैं वो पहले से ज़्यादा हों। और ये जो नीचे कमेंट्स करने वाला बॉक्स है वो आपकी जो मोहब्बत का हमेशा से इंतज़ार करता है, उसको मत भूलिएगा। दोस्तों, इमरान खान ने गुज़श्ता रोज़ कहा था कि हुकूमत ने मैशियत को दिवालिया होने से तो बचा लिया, तरक्की नहीं हुई। मतलब ये रॉकेट साइंस है ना। खान साहब कुछ भी कह सकते हैं, उन्होंने केड़ा को पल्लियों कहना होता है। उन्होंने तो मेरा मतलब कि आपकी और मेरी लाइन चुरा कर कहना होता है, जो मर्जी कह लें। तो उन्होंने कहा था जनाब के मैशियत तो संभाल ली है, जो वो तबाह बर्बाद करके गए थे, लेकिन तरक्की नहीं हुई अभी तक। आज साल का आखिरी दिन है तो इमरान खान को इसका जवाब भी हकायक के साथ देंगे और बताएंगे कि पाकिस्तान ने कितनी तरक्की की है। 2024 के मुआशी रिपोर्ट्स के मुताबिक, मैशियत के मुताबिक तमाम इशारे मुस्बत हैं। जैसा कि शरह सूद 2024 के आगाज में 21.5 थी, जो अब सिर्फ 13% रह गई है। मतलब कि 2024 के जो शुरू में, और अब देखें इस वक्त जो है वो 13% रह गई और मुआशी माहरीन के मुताबिक ये सिंगल डिजिट में आने वाली है। मतलब 13 से ये 9 पर आने वाली है, 8 पर आने वाली है, 8.50 पर आने वाली है, 7 पर आने वाली है। अब आप खुद अंदाजा करें कि आपको अब जब बैंक से पैसा लेंगे और आप काम कारोबार करने जाएंगे तो आपको कितना इंटरेस्ट वापस करना पड़ेगा। 2024 के आगाज में स्टॉक एक्सचेंज 100 इंडेक्स तकरीबन 64,000 पॉइंट था। ये साल में शुरू की बात कर रहा हूं मैं, और अभी साल खत्म होने वाला है और 64,000 पॉइंट था उस वक्त जब ये शुरू हुआ था, जो साल के खत्म होने पर बढ़कर 1,13,000। अब जरा प्लस कर, इसको डबल कह लें आप, मतलब डबल ही होगी ना। 64 में आप ये 1,13,000 से माइनस करें तो आपको बाकी 64 ही बचेगा। तो ये डबल हुई है सिर्फ एक साल में। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की सबसे एशिया की सबसे तेजी से तरक्की करने वाली स्टॉक मार्च बनकर हमारे सामने आई है। सारा साल डॉलर को लगाम देकर रखी, बढ़ने नहीं दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान की माशी तरक्की की जानब गामजन है। ये डॉलर को लोगों का इतराज है जी, डॉलर यहां पर है। मैं एक बात बताऊं आपको, मुझे याद है 2016-17 में हम लोगों ने एक असाइनमेंट करनी थी साउथ अफ्रीका से। जानवर थे, एनिमल से वहां से लेके आ रहे थे। तो जब हम लोगों ने उस सिलसिला शुरू किया तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। ये बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है कि आपने मतलब भी शुरू किया, बात हुई, डॉलर उस वक्त 100 पर था। और जब वो जिराफ हम लेके आए थे उस वक्त, तो वो पाकिस्तान जब लेकर आए तो उस वक्त डॉलर जो है वो 120-25 का हो चुका था, क्योंकि मियां साहब की हुकूमत खत्म करके नून लीग की हुकूमत ही थी। लेकिन वो जो नुकसान हुआ ऊपर वाला, वो हमारा जो प्रॉफिट था वो नुकसान में बदल गया। तो ये जो साल पूरा लगाम देकर रखी कि आपने किसी भी मुल्क के साथ, किसी भी आदमी के साथ, किसी भी बिजनेस किया, डॉलरों में आपने पैसे पेड करने थे। टोटल पैसे 6 महीने पे पेमेंट होनी थी। पहली पेमेंट आपने 310 पे की और उसके बाद फिर 350, 400 पे। ऐसा नहीं हुआ। आपने अगर 270 में किसी जगह डील डन की थी तो 6 महीने बाद 270 के हिसाब से आपने पैसे दिए। तो डॉलर को बांध के रखने का यह फायदा हुआ कि आपकी मैशियत बेहतर हुई। सऊदी अरब और चीन के साथ नए माहदों ने बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा किया और बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरसीलात में 35% इजाफा हुआ। इसके अलावा रोशन डिजिटल अकाउंट में $2 अरब से जायद का इस बात का अगमाज है कि मुल्क में इक्तिसादी इस्तेहकाम की तरफ एक अहम कदम उठाया जा रहा है। अब अगर इमरान खान की बात की जाए तो उसने पाकिस्तान की मैशियत को गिराने की हर मुमकिन की कोशिश की। जब भी मौका मिला, जहां भी मौका मिला, उसने कोशिश की कि इसको गिराया जाए। इस इंतशारी टोले ने IMF को खत लिखे, पाकिस्तान को कर्ज मत दें। सिर्फ खतूत ही नहीं बल्कि IMF की हेडक्वार्टर के सामने मुजाहरे भी किए। सऊदी अरब पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा था, तब इन्हीं लीडरान ने सऊदी अरब पर बेबुनियाद इल्जामात लगाने शुरू कर दिए ताकि दोनों ममालिक के ताल्लुकात खराब किए जाए। अभी रिसेंटली जब आपके मुल्क के अंदर एक ब्रादर मुल्क, दोस्त मुल्क जो है वो अपने 70 रुकनी वफद के साथ था, तो खान साहब ने इस्लामाबाद पर किस तरह हमला किया। माजी में आपको याद है मियां साहब के दौर में जब चाइना के वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तशरीफ ला रहे थे तो इमरान खान ने क्या किया था। ये तमाम चीजें आपके सामने हैं। लेकिन
میں صدقے جاؤں شہباز شریف صاحب کے، جن کو عرف عام میں چاچو کہتے ہیں. چاچو نہیں گھبرایا، چاچو نے کہا جو مرضی کا اللہ پتر، کام میں نہیں چھڑنا، اور ثابت کر دیا. انہوں نے دورہ بھی پورا کروایا، اور آپ سال کے آخر میں اور سال کے شروع میں جو اشاریے وہ بھی میں نے آپ کو بتائے ہیں. تو چاچو جو ہے وہ لگے ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ لگے رہیں گے. عمران خان طالبان کو واپس لانے کا الزام موجودہ حکومت اور فوج پر ڈال رہے ہیں. عمران خان اپنا تمام گند ہمیشہ دوسروں پر ڈالتے ہیں، لیکن کچھ حقائق ہیں جو آپ کو بتانے ہیں. 11 اکتوبر 2021 کو TRT کو انٹرویو دیتے ہوئے عمران خان پوری طرح فتنہ الخوارج کو پاکستان میں آباد کرنے کا منصوبہ بتا رہا تھا اور کہہ رہا تھا دہشت گردوں کے خلاف، آپشنز کے خلاف اور بات چیت سے حل چاہتا ہوں. یہ اس کا پرانا نظریہ ہے، یہاں تک کہ کہہ دیا کہ ہم نے دہشت گردوں کو معاف کر دیا، یہ عام شہری ہیں. اور ٹویٹ کیا ہے میں نے، آپ میری ہی ٹائم لائن پر جا کر چیک کر سکتے ہیں، جس میں عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ دہشت گردوں کو عمران خان نے ذاتی حیثیت میں، مطلب ایسا بیوقوف انسان ہے کہ ذاتی حیثیت میں طالبان کو معاف کر رہا ہے. کون سے طالبان کو معاف کر رہا ہے؟ جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو ایک نہیں کئی دفعہ ضرب لگائی، جو پوری دنیا میں پاکستان کا پتہ نہیں کس قسم کا چہرہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان پر بندوق کے زور پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا، اور وہ ایک عام شہری ہیں. وہ کیسے عام شہری ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے APS پر حملہ کیا وہ عام شہری ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے ہمارے ہزاروں جوان شہید کیے کیا وہ عام شہری ہو سکتے ہیں؟ جنہوں نے اس ملک کے عام شہریوں کو بم دھماکوں سے لے کر پتہ نہیں کیسے کیسے تباہ و برباد ان کو شہید کیا، تو کیا ان کو ہم معاف کر دیں اور وہ عام شہری ہیں؟ حضور کہاں پر آپ معاف کر سکتے ہیں؟ آپ کے استطاعت نہیں ہے، آپ اتنے جوگے نہیں ہیں معاف کر سکتے. یہ بہادر فواج سے پوچھیں، افواج سے جو ہر جگہ پہ ان کے خلاف لڑ رہی ہیں. لیکن یہ کیا عمران خان صاحب نے، پریکٹیکلی کیا عمران خان صاحب نے، اپنے ہینڈلر کے ساتھ مل کر یہ کیا. کیونکہ ظاہر ہے اینڈ آف ڈے پہ وہ پتہ ہے نا آپ کو، آپریشن گولڈ سمتھ کہیں نہ کہیں جا کر یہ تمام چیزیں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کی طرف جاتی ہیں. تو خیر یہ وہ ایک ہسٹری ہے، میں نے کہا ذرا میں آپ کو بتا دوں. 10 جنوری 2023 کو عمران نیازی نے نیوز لائن کو انٹرویو میں قبول کیا کہ اس کے ویژن کے مطابق 30 سے 40 ہزار طالبان، جنہیں 7 سے 8 ہزار فائٹر دہشت گرد ہیں، کی آباد کاری کر پیسے لگانے ہیں. مدازہ کریں کہ اس نے یہ آن لائن انٹرویو میں کہا کہ 7 سے 8 فائٹر دہشت گرد ہیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف ہمیشہ دہشت گردی کی ہے، معصوم لوگوں کو مارا ہے، ہماری فوج کے جوانوں، رینجر کے جوانوں اور سیکیورٹی ادارے کے جوانوں کو شہید کیا ہے. ان پر انویسٹمنٹ کر کے خان صاحب ان کو آباد کرنا چاہتے ہیں. اس میں تھوڑا سا جذباتی انسان ہو جاتا ہے کہ یہ کیسا جاہل انسان ہے، جس کو میں اب کیا کہوں. بٹ اینی ہاؤ 25 سپٹمبر 2013 جس طرح امریکنوں نے قطر میں آفس کھولا، اسی طرح طالبان سے ڈائلاگ کر کے سیز فائر کیا جائے اور بات چیت کا ہے، یہ بھی عمران خان صاحب نے خود ہی کہا تھا. اب اندازہ کریں، یہ تمام چیزیں جو ہیں موجود ہیں، اس کے تمام ویڈیو ثبوت موجود ہیں. یہ جو مختلف ٹی وی چینلز کو مختلف جگہوں پر یہ بات کرتا رہا ہے. اس لیے یہاں اس لیے نہیں چلا سکتے کہ کاپی رائٹ ہوتے ہیں، لیکن ٹویٹ کی ہیں. آپ ٹویٹر پر جائیں، آپ کو نظر آ جائے، میری ٹائم لائن پہ چلے جائیں، آپ کو سب کے سب نظر آ جائیں گے. عمران خان اپنے تمام جرائم کے ثبوت ضرور چھوڑے ہیں، اس لیے جب بھی جھوٹ بولتا ہے پکڑا جاتا ہے کہ میں نہیں کر رہا، یہ جنرل باجوہ کر رہا تھا، یہ فوج کر رہی تھی. طالبان کو لا کر بسانے والی پالیسی میری نہیں تھی بلکہ فوج کی تھی یا جنرل باجوہ کی تھی. ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے، جنرل باجوہ بھی آپ کے اس ہر جرم میں شریک ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب تک ان سے یہ سوالوں کے جواب نہیں لیے جائیں گے، انہیں کو آپ کے، اب دیکھیں ان میں سے ایک تو آپ کے ساتھ ہے نا، وہ تو بھگت رہے نا، جنرل فیض صاحب تو بھگت رہے. تو جنرل باجوہ صاحب بھی کبھی نہ کبھی خدا، اگر اس دنیا کی کسی پکڑ میں نہ آئے تو پرویز مشرف کی طرح خدا کی پکڑ میں تو جنرل باجوہ ضرور آئیں گے. لیکن مجھے امید ہے کہ جس طرف اس ملک کا نظام چل پڑا ہے، جس طرح اس ملک کا نظام احتساب کر رہا ہے، اس میں جنرل باجوہ بھی نہیں بچیں گے اگر وہ بھی ذمہ دار ہیں. لیکن آپ کا ایک ایک بیان آپ کے خلاف ہر جگہ گواہی دے رہا ہے کہ آپ کو طالبان سے کتنی پیار اور کتنی محبت تھی، وہ آپ نے ہر جگہ پہ ثابت کیا ہے. بھائی آپ 8 سے 10 ہزار دہشت گردوں کو لا کر آباد کرنا چاہتے ہیں، کمال ہے. عمران خان کا ایک اور انتشاری سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید وفاق پر یلغار کیا کرتا تھا، اس کو آج 34 سال کی سزا ہو گئی ہے. ATC گلگت کا سابق وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید کو گرفتار کرنے کا حکم دیا ہے. ATC گلگت کا خالد خورشید کا قومی شناختی کارڈ بھی بلاک کرنے کا حکم دیا ہے. خالد خورشید کو مجموعی طور پر 34 سال قید، 6 لاکھ جرمانہ عائد کیا گیا اور خالد خورشید پر سیکیورٹی اداروں کو دھمکانے اور نفرت انگیز تقریریں کرنے کا الزام بھی ہے. سیکیورٹی اداروں کے خلاف دھمکانے کا اس وقت تک ان پر جو الزام ہے یہ بہت بڑا الزام ہے، چھوٹا الزام نہیں ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں، لیکن خیر اب کیا کیا جا سکتا ہے، سزائیں تو ملنی ہیں اور سزائیں ملے بغیر گزارا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کوئی جسے کہتے ہیں نا کہ اپنا
ہدایت دے، میرے خیال میں یہی ہے. میں ایک دفعہ پھر اپنوں اس ویلوگ میں جو میں نے کہا یہ جو عمران خان صاحب ہے نا، یہ طالبان کے کتنے بڑے حمایتی ہیں. آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 11 اکتوبر 2021 کو انہوں نے ٹی آر ٹی کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں دہشت گردوں کو آباد کرنے کا منصوبہ بنا رہے ہیں اور ان کے خلاف آپریشن نہیں کریں گے، بات چیت کے ذریعے مسائل حل کریں گے. پھر 10 جنوری 2023 کو عمران خان نے نیوز لائن کو انٹرویو میں قبول کیا کہ اس کے ویژن کے مطابق 30 سے 40 ہزار طالبان، جن میں 7 سے ٹوٹل 30 سے 40 ہزار ہیں، لیکن اس میں 7 سے 8 ہزار جو ہیں وہ فائٹر ہیں جنہوں نے اس ملک کے بے گناہ شہریوں کو شہید کیا ہے، آپ کے ملک کے سیکیورٹی ادارے کے جوانوں کو شہید کیا ہے. ان کو خان صاحب پاکستان کے ٹیکس پیئر سے آباد کرنا چاہتے ہیں. یہ خان صاحب نے ٹی آر ٹی جو نیوز ہے، نیوز آن لائن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا. پھر 25 ستمبر 2013 کو امریکیوں نے جب قطر میں آفس کھولا تو خان صاحب نے کہا کہ پاکستان میں بھی ان کے آفس کھولیں اور ان دہشت گردوں کو جنہوں نے اس ملک کے عوام کو، بلکہ نہتے عوام کو اور مظلوم اور بے بس جو ان کے سامنے اس وقت ہوا جا کرتے تھے، اور پھر ہمارے سیکیورٹی کے ادارے جو جوان لڑتے رہے، ان تمام کو معاف کر کے دفتر کھولا. یہ سب کچھ خان صاحب نے کیا. بٹ نہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات خان صاحب کو اس کی سزا جو ہے وہ ضرور دے گی. اور پھر میں نے یہ بھی بتایا آپ کو کہ جو آپ کے ملک کا اس وقت معاشی ہے، وہ بھی شروع میں کیا تھا، جب سال شروع ہوا تھا اس وقت جو شرح سود تھا وہ 21.50 پر تھا، لیکن ابھی جب سال اینڈ ہو رہا ہے تو یہ 13% ہے، اور انشاءاللہ تعالی اگلا سال چڑھے گا تو یہ سنگل ڈیجٹ پہ بھی آئے گا. 2024 کے آغاز میں آپ کی سٹاک مارکیٹ تقریباً 100x جو ہے وہ 64 پر تھی، اس وقت 1,13,000 پہ ہے. تو ایک سال کے اندر یہ ڈبل ہوئی ہے، اور ایشیا میں سب سے زیادہ ترقی کرنے والی جو آپ کی سٹاک مارکیٹ ہے وہ بن کر سامنے آئی ہے. ڈالر کو ایک ہی جگہ لگام دے کر رکھا شہباز شریف صاحب نے، ہلنے نہیں دیا. اگر آپ نے کوئی سودا ڈالروں میں کیا تھا 6 مہینے بعد اور اس کی پیمنٹ 6 مہینے بعد کی ہے تو اتنی ہی پیمنٹ آپ نے کی ہے جتنی آپ نے 6 مہینے پہلے کی تھی. ڈالر بڑھ کر آپ کو نقصان نہیں ہوا بلکہ آپ مستحکم رہے. اور اس کے علاوہ پاکستانیوں کی جو ترسیلات ہے اس میں 35% اضافہ ہوا اور 2 ارب روپے ڈالر کا اضافہ ہوا جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ تھا. تو میرے خیال میں چاچو نے بخشا نہیں، ہر چیز پر نظر رکھی اور آپ کی معیشت کو تگڑا کر دیا. تو جو خان صاحب نے کہا تھا کہ جی معیشت تو ٹھیک ہوگی، ترقی نہیں ہو رہی، یہ سب ترقی ہے اور اگلے سال انشاءاللہ تعالی ترقیاں ہو نظر آئیں گی. اللہ تعالیٰ کی ذات آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اگلا سال بھی آپ کے لیے خوشیوں کا سال ہو. خدا آپ پر اپنی رحمتیں برساتا رہے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں اس کا لنک ضرور شیئر کریں. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں. تھینک یو ویری مچ.